السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو آج ہم جو ہے آیت 35 دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو کل ہم نے دیکھا تھا کہ فرشتوں نے جو ہے اپنی اس کا وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو میں نے تمہیں نام سکھائے ہیں وہ ان سب کو بتاؤ۔ تو جب انہوں نے بتائے اس کے بعد جو ہے فرشتے جو ہے حیران رہ گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں اشارہ تھا سوال کی طرف جو انہوں نے کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اشارہ تھا ابلیس کی طرف۔ پھر ابلیس نے کہا کہ کیا جو ہے آپ نے تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ پھر ابلیس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تو آگ سے بنایا ہے تو نے۔ تو اس پہ اس نے اپنی عقلی دلیل دی، تکبر کیا۔ اب نیکسٹ آیت میں دیکھتے ہیں ہم کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جنت میں رہو۔ اور قلنا ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، یا یعنی کہ اے آدم اسکن تم رہو، انتا تم، یہاں فورس لگ رہی ہے، تم رہو اور پھر تم، ٹھیک ہے، اسکن تم رہو، انتا تم، اور زوجکا تمہاری بیوی تمہاری زوجہ، الجنتا جنت میں، اور کلا تم کھاؤ، ٹھیک ہے، کلا یعنی کہ کھاؤ، تم کھاؤ، منہا اس سے، رغدن سکون سے، برکت سے، آرام سے، حیثو جہاں، شیتما تم چاہو، ٹھیک ہے، اور لا نہیں، تقربا قریب جانا، حاضی اس، شجرتا درخت کے، فتکونا کیا پھر تم ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین ظالموں میں سے۔ اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور ہم نے کہا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور وہاں سے جو چاہو آرام سے کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو، حضرت حوا کو، جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ انہیں آزادی دی گئی ہر چیز کی، مگر ایک پابندی لگائی گئی۔ اللہ نے انہیں پوری آزادی دی کہ جنت کے تمام پھلوں کا لطف اٹھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ ایک امتحان تھا۔ قرآن میں جو ہے اس درخت کا جو ہے نام نہیں آیا، لیکن کچھ مفسرین کے اکارڈنگ جو ہے یہ گیہوں کا یا انگور کا درخت تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا مطلب یہاں پہ اللہ کا حکم توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پہلے ہی جو ہے اس بات سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اگر اس کے قریب گئے تو ایک غلطی ہوگی، ایک ظلم ہوگا۔ اب دیکھیں یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کے پاس بہت زیادہ چوائس ہوتی ہیں، لیکن انہیں جو ہے اپنا فیصلہ جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق کرنا چاہیے۔ چھوٹی سی نافرمانی جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ شیطان نے کس طرح سے انہیں ان کے اندر وسوسہ ڈالا، کس طرح سے انہیں جو ہے بھڑکایا، اس کے خلاف کس طرح سے کیا کہ تم اس کی طرف جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر ان دونوں کو پھسلایا یعنی وسوسہ ڈالا، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا یعنی نکلوانا، فَأَخْرَجَهُمَا پھر انہیں نکلوا دیا، مما سے جو، کانا وہ تھے، فیہ اس میں، اور قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم اتر جاؤ، بعضکم تمہارے بعض، لبعض بعض کے، عدون دشمن، عدون یعنی کہ دشمن، اور لکم تمہارے لیے، فی میں ارضی زمین میں، مستقرن ٹھکانہ ہے، مستقرن یعنی ٹھکانہ ہے، اور متاعن سامان ہے، الہ تک ہینی وقت کا، متاعن یعنی سامان، الہ یعنی کہ تک، ہینی وقت کا۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس حکم سے جو ہے پھسلا دیا اور جنت کی جو نعمت ہے اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے۔ اور ہم نے فرمایا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم سب نیچے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن بن کر، تمہارے لیے زمین میں کچھ دیر تک کا ٹھکانہ ہے اور سامان ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو وسوسہ دے کر جو ہے دھوکہ دیا۔ اب دیکھیں وسوسہ یعنی کہ گمراہی کی بات جو ہے، نافرمانی کا جو ہے آئیڈیا، برا خیال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے پہلے جو ہے منع کیا تھا، لیکن پھر شیطان نے جو ہے دھوکہ دیا، اس کے دھوکے میں آ کر وہ جو ہے اس پھل کو چکھ لیا انہوں نے۔ پھر
تو انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ یہ نکالنا جو ہے سزا کے ساتھ ساتھ امتحان تھا، زندگی کا آغاز تھا۔ دیکھیں اللہ نے پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ انسان کو زمین پر بھیجا جائے گا، دنیا کا ایک امتحان ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہیں پر ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ نے انہیں بس پنش نہیں کیا بلکہ زمین پر بھیج دیا، ایک مشن دیا، ٹھیک ہے، امتحان میں ڈالا۔ اللہ نے فرمایا اب تم سب حضرت آدم، حضرت حوا اور شیطان، ان سب کو کہا جا رہا ہے زمین پر جاؤ، یعنی کہ تم سب زمین پر جاؤ۔ پھر کہا تم میں سے کچھ کے دشمن ہوں گے، یعنی کہ انسان اور شیطان کے بیچ میں دشمنی ہو گئی، ٹھیک ہے، تم ان دونوں کے بیچ میں یہاں سے دشمنی کی شروعات ہوئی اور وہ دشمنی قیامت تک رہے گی۔ اب دیکھیں شیطان ہمیشہ انسان کو جو ہے گمراہ کرے گا۔ پھر جب اللہ نے کہا کہ اب تم سب زمین پر چلے جاؤ، اب تمہارا سب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ زمین ہے، یہاں تمہیں کچھ وقت تک جو ہے زندگی ملے گی اور روزی ملے گی، کھانے پینے کا سامان ملے گا، یہ سب جو ہے ٹیمپریری ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا اصل کام گمراہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کا اصلی مقصد جو ہے اللہ کے حکم پر چلنا ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے کہ امتحان ہے۔ انسان اور شیطان کی جو ہے دشمنی نیچرل ہے اور ہمیشہ جو ہے وہ رہے گی، ٹھیک ہے، تو ہمیں ہمیشہ اس سے جو ہے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اب آگے آیت میں ہم دیکھتے ہیں غلطی پر ندامت اور اللہ سے توبہ کا راستہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کو، فتلقا، پھر سیکھے، فتلقا پھر سیکھے، آدم نے، آدم علیہ السلام نے، من سے ربی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمے، فتابا، پھر اس نے توبہ قبول کی، یعنی اللہ نے توبہ قبول کی، علیہ، اس کی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہو، بے شک وہ التواب، توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، ٹھیک ہے، اور اللہ نے جو ہے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہیں احساس ہوا، اللہ نے انہیں توبہ کے جو ہے الفاظ سکھائے، ایک طریقہ سکھایا کہ کس طرح سے معافی مانگی جاتی ہے۔ دعا جو قرآن میں سورہ الاعراف میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھائی، وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا لئن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس کے میننگ ہے یا اللہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا اور رحم نہیں کیا تو ہم جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، یہ اللہ کی جو ہے رحمت تھی، اس کا ثبوت ہے یہ۔ اللہ انسان کی غلطی سے نفرت کرتا ہے لیکن توبہ سے وہ ہے اس سے محبت ہے۔ اب غلطی جو ہے ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اصلی بات ہے کہ بعد میں جو ہے غلطی کا احساس ہو اور اللہ کی طرف جو ہے واپسی ہو، ٹھیک ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، چاہے غلطی کتنی بھی بڑی ہو، اگر دل سے معافی مانگی جائے تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ شیطان کا جو ہے راستہ گمراہی کا ہے لیکن توبہ کا راستہ رحمت کا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، اہبطوا، تم اتر جاؤ، منہا، یہاں سے، جمیعاً، سب کے سب، فاما، فاتو، اما، جب، یاتی انکم، تمہیں پہنچے، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے، فمن، تو جو، طبیعہ، پیروی کرے گا، ہدن، میری ہدایت کی، فاتو، لا نہیں، خوفن، کوئی خوف، علیہم، ان پر، اور لا نہیں، ہم، وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب زمین پر اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ زمین، یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین کی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ نے دوبارہ فرمایا اب تم سب جنت سے زمین پر اتر جاؤ، اس میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا اور شیطان سب شامل ہیں، یعنی زندگی اب زمین پر ہوگی لیکن بنا اللہ کی رہنمائی کے نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہاری طرف جو ہے میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی کہ میں نبی، کتابیں اور پیغمبروں کے ذریعے تمہیں جو ہے صحیح راستہ دکھاؤں گا، تم اکیلے نہیں چھوڑے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ میری ہدایت کو فالو کریں گے، یعنی اللہ کے حکم پر چلیں گے، پیغمبروں کو جو ہے کہا مانیں گے، قرآن اور سنت کا راستہ اختیار کریں گے، تو ان کا جو ہے انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ کسی چیز کا وہ خوف کریں گے، نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، نہ عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں زندگی ایک امتحان ہے لیکن اللہ ہمیشہ ہدایت کے ذریعے مدد کرتا ہے، جو اللہ کی بات مانتے ہیں ان کو سکون ملتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں رہ کر بھی جنت کا راستہ چنا جا سکتا ہے اگر اللہ کے حکم پر چلا جائے۔ ہدایت کی تلاش اور پیروی جو ہے انسان کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ ساری چیزیں آج سیکھی ہیں، تو بس آج اتنا ہی۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزاک اللہ خیرا کثیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.